اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل مطب ابراہیم پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میری گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں۔ نظریہ مفرد اعضاء۔ تعریف نظریہ مفرد اعضاء۔ نظریہ مفرد اعضاء ایک تحقیق ہے جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ امراض کی پیدائش مفرد اعضاء گوشت، پٹھے، غدد میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد مرکب اعضاء کے افعال میں افراط و تفریط اور ضعف سے پیدا ہوتے ہیں، اور علاج میں بھی مرکب اعضاء کی بجائے مفرد اعضاء کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے تمام مرکب اعضاء مفرد اعضاء کی بافتوں اور بنیادوں سے مل کر بنتے ہیں۔ یہی علمی نظریہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے جسم انسان کو مفرد اعضاء کے تحت تقسیم کر دیا گیا ہے کہ اعضاء رئیسہ دل، دماغ، جگر مفرد اعضاء ہیں جو عضلات، اعصاب اور غدد کے مراکز ہیں، جن کی بناوٹ جدا جدا اقسام کے ٹشوز سے بنی ہوئی ہے، اور ہر نسیج بے شمار زندہ حیوانی ذرات سے مرکب ہے۔ حیوانی ذرہ انسانی جسم کی اولین بنیاد ہے۔ ہر حیوانی ذرہ اپنے اندر حرارت اور قوت اور رطوبت یعنی ہیٹ، فورس اور انرجی رکھتا ہے، جس کے اعتدال کا نام صحت ہے۔ جب اس حیوانی ذرہ یعنی خلیہ کے افعال میں افراط اور تفریط یا ضعف واقع ہوتا ہے تو اس کی حرارت و قوت اور رطوبت میں اعتدال قائم نہیں رہتا، پس اس کا نام مرض ہے۔ اس حیوانی ذرے کا اثر نسیج پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد مفرد اعضاء کے تعلق سے اعصاب و غدد اور عضلات وغیرہ کے مطابق گزرتا ہوا اپنے متعلقہ عضو رئیس میں ظاہر ہوتا ہے، اور ان میں افراط و تفریط اور ذوق کی شکل میں امراض اور علامات پیدا ہوتی ہیں۔ علاج کی صورت میں انہی مفرد اعضاء کے افعال درست کر دینے سے ایک حیوانی ذرہ سے لے کر عضو رئیس تک کے افعال درست ہو جاتے ہیں۔ بس یہی نظریہ مفرد اعضاء ہے۔